السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر صفدر اقبال آج آپ کے سامنے ایک کیس کو شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس کیس کو شیئر کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ کلاسیکل ہومیوپیتھ میں کیس ٹیکنگ کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، اور کیس ٹیک کرنے کے بعد روبرکس کو کس طرح لیا جائے اور ریپرٹری سے کیسے کنسلٹ کرنے کے بعد ان روبرکس کو لیا جائے، اس میں سے وہ جو ڈیٹا اکٹھا ہوا ہے اس میں سے جو ان یوز اور جو غیر ضروری علامات ہوتی ہیں، جو پیکولر نہیں ہوتی، خاص نہیں ہوتی، ان کو ایلیمنیٹ کرنے کے بعد ان روبرکس کو کس طرح لیا جائے، اور اس کے بعد جو اس کی ایویلیویشن ہونے کے بعد اس کی جو میڈیسن بنتی ہے وہ کون سی نکلے گی، اور اس میڈیسن کو دینے کے بعد جو ہے وہ اس کو فالو اپ کیسے رکھا جائے۔ تو یہ تمام چیزیں کلاسیکل ہومیوپیتھ میں بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں اور بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ دوستو، ہومیوپیتھک میں جو ہے وہ جو ہومیوپیتھک جو سسٹم ہے اور کلاسیکل سسٹم ہے ہومیوپیتھ کا، اس میں کیس ٹیکنگ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور اس کیس ٹیکنگ میں کن کن چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے اور کون کون سی جو ہے وہ چیزیں رکھنی چاہیے سامنے، تاکہ آپ کا کیس جو ہے اس کا ڈیٹا آپ کو ایک مکمل ڈیٹا مل سکے اور اس کے بعد اس کی میڈیسن جو ہے وہ سلیکٹ ہو سکے۔ تو اس میں جو ہے وہ جہاں پر مائنڈ سمٹمز کی اہمیت ہے بہت زیادہ، اسی طرح وہاں چیف کمپلینس کی جو ہے مین جس وجہ سے وہ پیشنٹ آپ کے پاس آیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ کی حامل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے جنرل سمٹمز کیا ہیں، اس کی ڈیزائرز کیا ہیں، اس کو ویدر سے اور کن کن چیزوں سے جو ہے وہ اسے ایگریویشن ہوتی ہے، اور کن کن چیزوں کی وجہ سے اسے جو ہے وہ آرام ملتا ہے، یہ تمام چیزیں بہت ہی معنی رکھتی ہیں۔ تو میں نے اس کیس میں صرف جو ہے وہ چیف کمپلینس جو ہے پیشنٹ کی ان کو لیا ہے، اور اس کے بعد اس کی ایک جنرل سمٹم لی ہے، اس کے بعد جو اس کی کون سی میڈیسن بنی اور اس میڈیسن کو دینے کے بعد مجھے اس میں جو رزلٹ ملے وہ بہت ہی ریمارکیبل، بہت ہی کلاس کے رزلٹ ملے۔ تو اسکرین پر آپ دیکھیں گے کہ میں نے ان روبرکس کو لیا ہے، اور اس روبرکس کو لینے کے بعد جو میڈیسن نکلی وہ میڈیسن دی میں نے، اس میں مجھے بہت ہی بہترین رزلٹ ملے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ تھروٹ انفلیمیشن ٹونسلز کرونک، کیونکہ اس پیشنٹ کو پچھلے 2 سال سے جو ہے وہ یہ پرابلم تھی، تو اس کو میں نے اس روبرک کو بھی لیا۔ تھروٹ انفلیمیشن ٹونسلز ویدر ایٹ ایوری اسپیل آف کولڈ، یعنی کہ جب بھی ٹھنڈ آتی تھی اس بچے کو جو ہے یہ تکلیف شروع ہو جاتی تھی ٹونسلز کی، اور ٹونسلز جو ہے بہت زیادہ سویل تھے، آپ دیکھ رہے ہیں تھروٹ سویلنگ ٹونسلز۔ جب اس کو دیکھا گیا تو اس کے ٹونسلز بہت زیادہ سویل تھے، لارج تھے، اور اس میں سلیپ ویکنگ کف فرام، تو اس کے فادر نے بتایا تھا کہ یہ رات کو جو ہے وہ اس کو جب کھانسی آتی ہے تو اس سے یہ اٹھ جاتا ہے، یعنی اس حد تک اس کی شدید کھانسی تھی کہ اسے وہ اٹھنے پر مجبور کر دیتی ہے بچے کو، اور اس کو جو ہے وہ پریشان کرتی ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ میں نے اس میں ایک جنرل سمٹم اس کی فیملی ہسٹری کا، اس کی پرسنل ہسٹری کا بھی لیا۔ اس میں جو ہے وہ فیملی ہسٹری میں جو ہے رسپائریٹری کمپلینس تھی اس کی مدر کی، کیونکہ اس کی ماں کو بھی پریشانی تھی یہاں پر، اس کی رسپائریٹری جو ہے سسٹم، سانس کا چڑھ جانا اور سانس کا پھولنا، یہ اس کی مدر کو بھی تھا۔ تو یہ میں نے ایک سمٹم اس کا لازمی لیا، کیونکہ فیملی ہسٹری بہت کاؤنٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد جرنل فوڈ ڈرنکس میں اس کا میں نے جب لیا چاکلیٹ کی ڈیزائرز کو تھی، حالانکہ دیکھا جائے تو یہ دیکھنے میں بہت عام سمٹم ہے، کیونکہ ہر بچے کو چاکلیٹ اچھا لگتا ہے، لیکن میں نے اس لیے لیا، اگر یہ ایک عام روٹین میں لیا ہوتا تو میں شاید اس روبرک کو نہ لیتا، لیکن میں اپنے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ میں نے اس لیے لیا کہ اس کے فادر نے یہ بتایا تھا کہ جب بھی کسی سویٹس کی خواہش ہوتی ہے، جب بھی کبھی بچوں کے لیے میں کچھ لے کر آتا ہوں تو یہ ہمیشہ چاکلیٹ کی ڈیمانڈ کرتا ہے اور چاکلیٹ ہی کھاتا ہے، تو اس لیے پھر یہ بہت ہی پیکولر سمٹم تھا اس کا چاکلیٹ کا، تو اس کو میں نے جو ہے وہ لیا۔ پھر میں نے اس کی پرسنل ہسٹری جو لی ہے، تو اس کو کیونکہ بار بار زیادہ ٹونسلز جو ہے وہ بار بار ٹونسلز ہوتے تھے، اور اس کے ٹونسلائٹس کی اس کو شکایت ہوتی تھی، تو ٹونسلائٹس آف ریکرنٹ، یہ ایک میں نے ایک روبرک لیا۔ تھروٹ انفلیمیشن، گلا بھی اس کا سویلنگ تھا، سوجا ہوا تھا، اور وہاں پر، اور سب سے بڑی جو چیز تھی وہ میں نے جو دیکھی اس کے ٹونسلز میں وہ یہ تھی کہ سپیوریشن
ٹونسلس تھا، یعنی کہ اس کے ٹونسلس میں میں نے پس دیکھی. تو یہ پس فارمیشن جو اس کی بنی یہ اس بچے کو بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی. تو یہ تمام سمٹمز تھے. یہ میں نے اس کو ریپیٹرائز کیا. ریپیٹائزیشن کے بعد اس کی جو میڈیسن نکلی ہے وہ ہیپر سیلف نکلی. ہیپر سیلف دینے کے بعد اس کو میں نے ساتھ پلیسیبو دیا. 15 دن کے بعد جب بلایا تو مجھے بہت ہی بہترین رزلٹ ملے. اس میں پس تو تھی لیکن اتنی زیادہ پس نہیں تھی، اور ٹونسلز جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ ان کی سویلنگ، اس کی انلارجمنٹ ختم ہو چکی تھی. پھر میں نے ان کو پلیسیبو پہ ہی رکھا، اور پلیسیبو دینے کے بعد میں نے اس بچے کو 1 مہینے کے بعد بلایا. آفٹر 15 ڈیز کے بعد جب وہ دوبارہ واپس آیا تو اس کے جو فادر تھا وہ بہت زیادہ خوش تھا، اور اس بچے کے ٹونسلز بھی تقریباً جو ہے وہ واپس جو ہے وہ ختم ہو گئے تھے. سویلنگ ختم ہو گئی تھی، اس کی پس ختم ہو گئی تھی. بچہ بہت زیادہ ایکٹیو تھا، اس کا فیور ختم ہو چکا تھا. تو فادر نے یہ بتایا تھا کہ ہمیں ڈاکٹرز نے جو ہے وہ آپریشن کا اور سرجری کا مشورہ دیا تھا جو ہم نہیں کروانا چاہتے تھے. تو اس ہومیوپیتھی کی وجہ سے جو ہے وہ اس بچے کو سرجری سے جو ہے بچا لیا گیا. تو ہومیوپیتھک میں بہت ہی بہترین جو ہے وہ میڈیسنز ہیں جو اس طرح کی کنڈیشنز کے اندر جہاں پر جو ہے وہ سرجری کا اور جہاں پر آپریشن کی کنڈیشن بن جائے تو اس سے پہلے جو ہے ہومیوپیتھک کی میڈیسنز کو ضرور اپنانا چاہیے، اور کسی اچھے ہومیوپیتھ ڈاکٹر جو اپنے قریبی ہیں اس سے کنسلٹ کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہومیوپیتھک میڈیسن لے. تو یہ ایک کیس تھا جو میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے رکھوں. اس میں آپ کے کامنٹس مجھے چاہیے ہوں گے، سینئرس کے کامنٹس چاہیے ہوں گے، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے بھی کامنٹس چاہیے ہوں گے، تاکہ میں اس طرح کے کیسز جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آتا رہوں. السلام علیکم جی.